والرابع قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم. چوتھی نوع جن کی بنیاد پر حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے وہ متکلم کی جانب سے دلالت اور قرینہ پائے جانے کی وجہ سے، یعنی متکلم کی حالت اور اس کا اس موقع پہ جملہ استعمال کرنا، یہ خود اس بات کا قرینہ بنتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ مثالہ قولہ تعالی، متکلم کی حالت اور متکلم کی جانب سے پائے جانے والے قرینے کی بنیاد پر جہاں حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے، اس کی مثال اللہ عز و جل کا یہ ارشاد ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ بظاہر اس کا معنی حقیقی یہ بنتا ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو ایمان اور کفر کے اختیار کو اپنانے کا اختیار دیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کفر کو اختیار کر لے، اگر وہ چاہے تو ایمان کو اختیار کر لے۔ تو بظاہر اس آیت کریمہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو ان دونوں امروں میں سے ایک کا اختیار دے دیا ہے، جو چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ حالانکہ کفر یہ قبیح ہے، اللہ عز و جل اس کا حکم نہیں فرمائے گا۔ اللہ عز و جل حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کی حکمت یہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ کسی کو وہ کفر اختیار کرنے کا اختیار ہو۔ تو اللہ عز و جل کا حکیم ہونا یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ اس آیت کریمہ میں کفر کو اختیار کرنے کا انسان کو کفر و ایمان میں سے کسی ایک کو اپنانے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل حکیم ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی قبیح امر کا وہ حکم نہ دے۔ وذالک لأن اللہ تعالی حکیم، اور یہاں حقیقت کو چھوڑنا متکلم کی جانب سے پائے جانے والے قرینے کی بنیاد پر ہے، اور وہ یہ ہے متکلم اس کا اللہ عز و جل ہے، وہ قرینہ اس کی جانب سے یہ ہے کہ اللہ حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ والکفر قبیح، اور کفر جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، قبیح ہے۔ والحکیم لا یامر بہ،
اور جو حکیم ہوتا ہے صاحب حکمت ہوگا وہ کسی قبیح کا حکم نہیں دے گا، کسی ناپسندیدہ امر کا حکم نہیں دے گا۔ اللہ عز و جل کی حکمت سب سے عظیم ہے اور کفر سب سے قبیح ہے، تو اللہ عز و جل کبھی بھی قبیح کا، سب سے قبیح کا یعنی کفر کا حکم نہیں دے گا۔ تو یہاں متکلم کی جانب سے پائے جانے والے قرینے کی بنیاد پر حقیقت کو چھوڑ دیا گیا۔ والحکیم لا یامر بہ فیترک دلالت اللفظ علی الامر، لہذا امر کفر پر جو لفظ کی دلالت ہو رہی ہے بظاہر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ کفر کا حکم دینے پر فلیکفر، اس کی جو دلالت ہو رہی ہے، حقیقی معنی جو اس کا بن رہا ہے، اختیار مل رہا ہے، اس کا حقیقی معنی جو امر پر لفظ کی دلالت ہو رہی ہے، امر کفر پر، یہ ترک کر دیا جائے گا بحکمت العامل، حکم دینے والے کی حکمت کی وجہ سے، کہ حکم دینے والا جو ہے وہ صاحب حکمت ہے، حکیم ہے، تو وہ کسی ایسے امر کا حکم نہیں دے گا جو قبیح ہو۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے یہ مسائل بھی کہے ہیں کہ جہاں متکلم کی جانب سے پائے جانے والے قرینے کی بنیاد پر حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے، اذا وکل بشراء اللہ میں کسی نے کسی کو وکیل بنایا گوشت خریدنے کا، جب کسی کو گوشت خریدنے کا وکیل بنایا گیا تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی اپنے گھر میں ہے، دوسرے یہ کہ وہ گھر میں نہیں ہے، سفر میں ہے۔ جب وہ سفر میں ہوتا ہے، کہیں اس کی کوئی قیام گاہ نہیں ہے، دوران سفر اگر وہ کسی کو وکیل بنائے گوشت خریدنے کا، تو وہ کچا گوشت خرید لائے، کہاں بنائے گا، وہ کہاں بنوائے گا، کیسے کھائے گا؟ اس کی حالت اس بات پر قرینہ ہے کہ گوشت خریدنے کا وکیل بنایا ہے۔ یہ کچے اور پکے سب کو عام ہے لفظ کے اعتبار سے، لیکن جب مسافر نے وکیل بنایا تو کچا گوشت خریدنے کا وکیل وہ نہیں ہوگا، بلکہ پکا ہوا یا بھنا ہوا گوشت خریدنا ہوگا تاکہ اس کی حالت کے مطابق رہے۔ جس چیز کا اس نے وکیل بنایا ہے وہ تو مطلق ہے، لیکن اس کی حالت جو ہے وہ قرینہ بن رہی ہے کہ اس نے کچے گوشت کے خریدنے کا وکیل نہیں بنایا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا وکل بشراء اللہ میں جب گوشت خریدنے کا وکیل بنایا کسی کو، فإن كان مسافرا نزل على الطریق، تو اگر وہ مسافر ہے جو راستے پر کہیں رکا ہوا ہے، یعنی دوران سفر راستے میں کہیں رکا ہوا ہے، کسی کو وکیل بنایا گوشت خریدنے کا، فهو على المطبوخ او المشوی، تو اس کا یہ وکیل بنانا پکے ہوئے گوشت یا بھنے ہوئے گوشت پر معمول ہوگا، کیونکہ اگر وہ کچا گوشت لے آئے گا تو کیا وہ اسے سر پہ لے کے گھومے گا پورے بازار میں؟ یہ کچے گوشت پر نہیں بلکہ پکے ہوئے یا بھنے ہوئے گوشت پر معمول ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ مَنْزِلٍ، اور اگر گھر والا ہے، مکان میں ہے، صاحب منزل ہے، کہیں قیام کر لیا ہے جہاں ساری چیزوں کا انتظام ہے، فَهُوَ عَلَى النَّيْءِ، تو وہ کچے گوشت پر محمول ہوگا کہ کچا گوشت لائے۔ لیکن کبھی کبھی متکلم کی جانب سے ایسے موقع پر بھی پکا ہوا گوشت مراد لیا جاتا ہے، مثلا آج کل دنیا بھر کے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، آپ فلاں ہوٹل سے لے آؤ، ظاہر سی بات ہے اس کا یہ کلام فلاں ہوٹل سے گوشت لے آؤ، تو وہاں سے گوشت لانا جو وہاں ہے پکا ہوا رہتا ہے وہ پکے ہوئے پر محمول ہوگا، اگرچہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے یہ حکم دے رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ مَنْزِلٍ، اور اگر وہ گھر والا ہے، کسی جگہ روکش ہے، فَهُوَ عَلَى النَّيْءِ، تو یہ کچے گوشت پر محمول ہوگا۔
ومن هذا النوع، اور متکلم کی جانب سے پائے جانے والے قرینے ہی میں سے جہاں حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے یمین فور بھی ہے، جو لفظ کے اعتبار سے تو معبد ہوتا ہے۔ یمین معبد ہمیشگی کی قسم جو کسی میعاد سے محدود نہ ہو، کسی وقت سے اس کو مقید نہ کیا گیا ہو، تو لفظ کے اعتبار سے یمین فور جو ہے یہ معبد ہے، ہمیشگی کے لیے ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے متکلم کی جانب سے قرینہ پائے جانے کی بنیاد پر وہ موقت ہوتا ہے، وہ معبد نہیں ہوتا ہے۔ تو متکلم کی جانب سے جو قرینہ پایا گیا بظاہر جو یمین معبد ہے، متکلم کی جانب سے قرینہ پائے جانے کی وجہ سے وہ موقت ہو جاتا ہے۔ مثال میں یہ ایک پیش کر رہے ہیں، کسی نے یہ کہا تعال تغدی معی، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو، یہ یمین فور کی مثال۔ ابھی تو اس نے یہ کہا ہے تعال تغدی معی، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو، تو جس کو اس نے بلایا تھا ناشتے کے لیے اس نے جواب میں کہا واللہ لا اتغدی، بخدا میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ یہ کلام جو ہے واللہ لا اتغدی اپنے لفظی اعتبار سے کیا کس معنی کا احتمال لگتا ہے؟ کبھی نہیں ناشتہ کروں گا، واللہ لا اتغدی، میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ تمام قرائن کو آپ چھوڑ دیں، قرائن سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ صرف اس لفظ کو سامنے رکھیں واللہ لا اتغدی، بخدا میں ناشتہ نہیں کروں گا، اس کا معنی یہ ہوا میں کبھی ناشتہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے یمین فور یمین معبد ہے، لیکن جو قرینہ پایا جا رہا ہے متکلم کی جانب سے کہ اس نے تعال تغدی معی کے جواب میں کہا ہے واللہ لا اتغدی، تو یہ قرینہ اس بات پر ہے کہ وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کو منع کر رہا ہے، مطلق طور پر ہمیشہ ناشتہ کرنے سے وہ منع نہیں کر رہا ہے۔ فقال واللہ لا اتغدی، اس نے کہا بخدا میں ناشتہ نہیں کروں گا، ینصرف ذلک الی الغداء المدعو الیہ، تو یہ اس ناشتے کی جانب راجع ہوگا جس کی جانب اسے بلایا گیا ہے۔ یہ مطلق نہیں رہے گا کہ کبھی وہ ناشتہ ہی نہیں کرے گا، بلکہ جس ناشتے کی جانب جس کھانے کی جانب اسے بلایا گیا ہے یہ صرف اسی پر محمول ہوگا۔ حتی لو تغدی بعد ذلک فی منزلہ معہ او مع غیرہ فی ذلک اليوم لا یعنی، یہاں تک کہ اگر وہ قسم کھانے والا واللہ لا اتغدی کہنے والا اس کے بعد اسی کے گھر میں اسی کے ساتھ ناشتہ کرے، اس کے بعد یہ وقت گزرنے کے بعد اسی کے گھر میں اسی کے ساتھ بیٹھ کر کے ناشتہ کرے یا دوسرے کے ساتھ ناشتہ کرے تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا، اسی دن کرے یا کسی اور دن کرے، جس کی جانب اسے بلایا گیا تھا وہ اس وقت نہیں گیا، بعد میں جس نے بلایا ہے اسی کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ اسی کے گھر میں یا کسی کے گھر میں اگر وہ ناشتہ کرتا ہے تو یہ حانث نہیں ہوگا، یعنی یہ یمین معبد پر محمول نہیں ہوگا، جس کی جانب بلایا گیا ہے صرف وہی مراد ہوگا۔ وَقَدَا إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، یوں ہی عورت گھر سے نکلنا چاہتی ہے، کھڑی ہو گئی ہے، اپنی گٹھڑی وٹھڑی سب کچھ باندھ لی ہے، بس گھر سے نکلنے ہی والی ہے، نکلنا چاہتی ہے، اتنے میں شوہر صاحب تشریف لائے اور کہا ان خرجتے فانتے طالب، فانتے قضا اس میں لکھا ہے، اگر تو نکلی تو تجھے طلاق۔ اب یہاں یہ جملہ جو ہے ان خرجتے فانتے طالب، یہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے
عورت کے لیے ہمیشہ کے لیے عورت پر پابندی ہو گئی کہ نکلے گی تو طلاق ہمیشہ کے لیے ہو جا رہی کہ نہیں ہو رہی، کبھی بھی وہ نکلے گی طلاق پڑے گی. لیکن اس کا ظاہر جو ہمیشگی پر دلالت کر رہا ہے کہ کبھی بھی وہ نکلے گی تو طلاق پڑ جائے گی، دلالت متکلم کی جانب سے پائے جانے والے قرینے کی بنیاد پر یہ صرف اسی موقع کے لیے کہ وہ بالکل تیار ہے، اگر اس کے بعد وہ فوراً نکل گئی تو طلاق پڑ جائے گی. لیکن وہ رک گئی، اپنا گٹھری وٹھری جو بنائی تھی لے جا کے رکھ دیا، جب سب شانت ہو گئے سکون میں ہوئے اس کے بعد اٹھایا چل دی، طلاق نہیں پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ متکلم کی جانب سے جو قرینہ پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے کہا ہے اگر وہ فوراً اسی وقت نکلے گی تو طلاق پڑے گی، اور اگر بعد میں جائے گی تو طلاق نہیں پڑے گی. وَقَضَا إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ الْخُرُوجَ، یوں ہی جب عورت نکلنا چاہتی ہے، فَقَالَ الزَّوْجُ، تو شوہر نے کہا، اِن خَرَجْتَ فَأَنْتَ قَضَا، اگر تو نکلی تو تجھے طلاق. كَانَ الْحُكْمُ مَقْصُورًا عَلَى الْحَالِ، تو یہ حکم فوراً پر محمول ہوگا، اسی وقت پر محمول ہوگا. جب اسی وقت نکلے گی تو طلاق پڑے گی. حتی لو خرجت بعد ذالک، یہاں تک کہ اگر بعد میں وہ نکلی، اسی دن نکلے یا بعد میں نکلے. حتی لو خرجت بعد ذالک، یہاں تک کہ عورت اگر اس کے بعد نکلے گی، لا یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا، عورت پر طلاق نہیں پڑے گی.